اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں ایک چیز کا بیان ہے جسے ہم جادو کہتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ اور ناظرین ہوا یہ تھا کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے ان کو اس سے روکا، ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے حکومت کیا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کے صلاحاء نے، علماء نے انہیں روکا، اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جو جاہل لوگ تھے وہ جادو کو سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں، سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک اسی حال پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر سلیمان علیہ السلام کی براءت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام پر ان کے ماننے والے ناظرین انہوں نے ملامت شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی براءت ظاہر فرمائی کہ سلیمان ایسے نہیں تھے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور جادو ٹونوں سے ان کا کوئی علاقہ نہیں تھا۔ ناظرین میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جان کر جو ہے وہ یوں سمجھ دیجئے کہ کوئی اسے کرے گا، تو فرمایا کہ اگر اس میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ الفاظ، وہ کلمات یا وہ افعال شامل ہیں جو غیر شرعی ہیں، ناظرین و سامعین جو شرکیہ ہیں، غیر شرعی ہیں، یا ایسا عمل ایسا عمل اس میں شامل ہے کہ ناظرین جس میں قرآن و حدیث کی صراحتاً خلاف ورزی ہے، شرکیہ کلمات ہیں یا گندے اعمال ہیں، تو ناظرین ایسا شخص جو جادو کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے گا وہ غیر مسلم ہو جائے گا، یعنی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، بشرطے کہ اس میں اس جادو میں منافی ایمان کلمات اور افعال شامل ہوں، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ اور جو اس سے بچے نہ سیکھے تو بہت اچھی بات ہے، یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو تو اچھی بات تو نہیں، لیکن وہ مومن رہے گا۔ ناظرین و سامعین، امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ کا یہی قول ہے، جو سحر کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہے تو سلطنت اسلامیہ کے جو حاکم ہیں تو یا قاضی ہیں یا جج ہیں تو ان کو حکم ہے کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا جو عامل ہے وہ قطاع طریق کے حکم میں ہے، یعنی وہ ڈاکو کے حکم میں ہے، وہ فساد فی الارض پھیلانے کے حکم میں، پھیلانے والے کے حکم میں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو پھر ناظرین اس کو جو حاکم اسلام ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی ثوابدید پر اسے سخت سے سخت سزا دے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ جادوگر اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ
قبول ہے۔ تو ناظرین یہ جو جادو کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ناظرین جو ہے وہ لوگوں کے یعنی گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، تو یقیناً یہ اتنا کبھی عمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی، اور کوئی اگر ناظرین بغیر توبہ کے اس طرح مر جائے تو اس پر نظر رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کبھی عمل سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ یہ آیت کریمہ جو ہم نے آپ کو بتائی یہ سورہ بقرہ کی ناظرین و سامعین آیت نمبر 102 ہے، جس میں بڑی تفصیل سے یہ ذکر موجود ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر 3 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہاں پر آپ دیکھیں مع نوح، وقف کی صورت میں مع نوح پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ شکورن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں شکورا پڑھا جائے گا، کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور آخر میں علامت وقف اندر 3 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 3 یعنی 3 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ذریۃ ایک کلمہ، من دوسرا، حملنا تیسرا، مع چوتھا، نوح پانچواں، انا چھٹا، ہو ساتواں، کانا آٹھواں، عبدن نواں، شکورن 10واں۔ کل یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ذریۃ، را پر تشدید، یا پر تشدید، دونوں جگہوں پر ناظرین جماؤ کے ساتھ، را اور یا کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ذریۃ من حملنا، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حملنا میں پہلا جو حرف ہے وہ ہا ہے، اور یہ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ حرف حروف حلقیہ میں سے ہے، تو اسی لیے نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ من حملنا مع نوح، مع نوح، اور یہاں رکیں گے تو مع نوح پڑھا جائے گا۔ انا علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ انہو کان عبدا، عبدن میں با ساکن ہے، ساکن تو ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو یہاں آواز سکون کے وقت لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، عبدن نہیں، عبدن شکورن۔ عبدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد شین حرف اخفا ہے، تو تنوین پر یہاں اخفا کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ کان عبدا شکورا، شکورن، را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں بھی ناظرین پر کر کے پڑھا جائے گا۔ عبدا شکورن، یہاں وقف کریں گے تو عبدا شکورا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی ناظرین نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان
عبدا شکورا. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں آج کا سبق لکھا جا چکا ہے، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کہ یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اسم ہے ذریتا، اور دوسرا اسم ہے من، تیسرا اسم ہے نوح، چوتھا ہے ضمیر ہو ضمیر، پانچواں عبدن، چھٹا شکورا. کل یہاں پر 6 اسما موجود ہیں. نمبر 1 ذریتا، اور دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے نوح، چوتھا ہے ہو ضمیر، اور پانچواں ہے عبدن، اور چھٹا ہے شکورا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، ہم سبق جو آج کا ہے وہ لکھ چکے ہیں، اور اس میں جو اسما ہیں وہ بھی لکھے جا چکے ہیں. اور اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں افعال کی جانب. تو یہاں پر ناظرین حملنا ایک فعل ہے، اور کانا دوسرا فعل. 2 افعال ہیں. حملنا، بلکہ یہاں غلطی ہو گئی، مجھے جو گرین مارکر ہے اس سے لکھنا تھا. حملنا اور کانا، یہ ہو گیا حملنا، اور یہ ہو گیا کانا. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا حرف آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ما پہلا حرف، اور انا دوسرا. ما پہلا، انا دوسرا. تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 اسما، 2 افعال، 2 حروف، تو کل ملا کر 10 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اسما کی جانب ہم چلتے ہیں. تو ذریتا، ذریت کہتے ہیں ناظرین اولاد کو، اور ذریات یا پر الف آ جائے اور بڑی تا آ جائے، ذریات اس کی جمع ہے. ذریات بہت سی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ذریت اولاد، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کی ذریت میں سے ہے، یعنی ان کی اولاد میں سے ہے. تو یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے من. اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کا معنی جو، جس، جس سے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ناظرین نوح. نوح جو ہے یہ نوح علیہ السلام کا نام نامی ہے. نوح کا اگر معنی دیکھا جائے آہ و بکا کرنے والا، تو چونکہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ و بکا فرمانے والے تھے، بلکہ نوح کا ایک معنی یہ بھی بتایا ہے کہ یہ یعنی آرام سکون دینے والا، آرام سکون دینے والا. اور چونکہ اپنے والدین کے لیے سکون اور آرام کا باعث تھے، تو اس لیے یہ نام آپ کا رکھا گیا نوح. اور یہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں. ناظرین و سامعین، انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم
ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور جسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ اس کی جماعتی عباد، اس کی جماعتی عباد، عبد ایک بندہ، عباد بہت سے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ناظرین، عبد عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شکورا۔ شکورا یہ فعول کے وزن پر ہے، اور فعول کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اسم فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ شکور، شکر ادا کرنے والا، یہ اسم فاعل کے معنی میں، شکر گزار، ٹھیک ہے نا۔ اور ناظرین، یہ تو ظاہر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اسی باب سے شکر اس کا مصدر ہے، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنا، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ حملنا، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم نے سوار کیا، ہم نے سوار کیا یا ہم نے اٹھایا۔ حمل اٹھانے کے معنی میں آتا ہے۔ کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہوتا تو فعل ہے، اس لیے ناقص کہتے ہیں کہ فعل تو ہوتا ہے لیکن فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ مع، یہ معیت کے لیے ہے، یعنی ساتھ، مع نوح، نوح کے ساتھ علیہ السلام۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انا اور انا، ان کے میننگز سیم ہوتے ہیں، لیکن انا جملے کے آغاز میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، 10 کلمات ہیں، 6 اسماء، 2 افعال، 2 حروف، اور 10 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ نمبر 1 ذریت، نمبر 1 ذریت، نمبر 2 عبد، نمبر 3 شکورہ میں شکر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ زال، زال را پیش ذر، را یا زری، یا زبر یا، تا زبر تا، ذریتا۔ میم نون زبر من، ہا زبر ہا، میم لام زبر مل، نون الف زبر نا، حملنا، من حملنا۔ میم زبر ما، عین زبر عا، مع، نون وا پیش نو، ہا دو زیر حن، نوحن۔ یہاں وقف کریں گے تو نوح پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ عین با زبر عب، دال 2 زبر دن، عبدن۔ شین زبر شا، کاف وا پیش کو، را 2 زبر رن، شکورن۔ یہاں وقف کریں گے تو شکورا پڑھیں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ ناظرین، یہ ہم نے پڑھا ترتیل کے ساتھ۔ اب آپ کو آپ کی خدمت میں ہم تلاوت کریں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح
إنه كان عبدا شكورا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ذریۃ من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. ذریۃ اس کا معنی ہے اولاد. من ان کی جنہیں حملنا ہم نے اٹھایا یا ہم نے سوار کیا مع ساتھ نوح نوح کے. انا تحقیق ہو وہ کانا تھا عبدن بندہ شکورا شکر گزار. تو ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. ذریۃ من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے. ناظرین یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ناظرین حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب ہم جو ہے وہ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اور تفسیر میں ناظرین ہم نے جو سورہ نحل کی جو آخری آیات تھیں تو ناظرین ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. فرمایا کہ اور آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے دل تنگ ہو. اس پر گفتگو ہو چکی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. فرمایا کہ بے شک اللہ ہمیشہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں. تو ناظرین برے کام کر کے کبھی اللہ کی معیت حاصل نہیں ہوتی, اچھے کام کر کے ہمیشہ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی بارگاہ میں اس کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, چاہے وہ عبادات کے حوالے سے ہو یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے ہو یا چاہے حقوق العباد کے حوالے سے ہو. آپ نے سنا نہیں حدیث پاک میں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اس کے بندوں کی مدد میں ہوتا ہے. تو آپ کسی اللہ کے بندے کی مدد کرتے ہیں نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے, کارساز بن جاتا ہے, وہ کفالت فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آ جائیے ناظرین سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کی جانب. ظاہر ہے کہ اس کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. مکی صورت ہے, 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں, 12 رکوعات پر مشتمل ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس کا ترجمہ یہ کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. ناظرین سبحان اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے پانی میں سرعت سے یعنی تیزی کے ساتھ تیرنا اور مجازاً سیاروں کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو بھی ناظرین سبح کہا جاتا ہے. سین با ہا اس کا اصل جو مادہ ہے نا وہ یہ ہے.
قرآن مجید میں ہے نا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 40، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی گردش کر رہا ہے۔ اور تسبیح کا معنی ہے ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، یعنی ان اوصاف سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ سر انجام دینا۔ تیزی اور سرعت سے مراد یہ نہیں کہ جلدی جلدی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جہاں عبادت کا ٹائم ہو جائے تو وہاں باقی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ اور تسبیح کا لفظ تمام عبادات کے لیے عام ہے، خواہ اس عبادت کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو یا نیت سے ہو۔ سبحان کا لفظ ہر عیب اور ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اس صفت سے موصوف کرنا ممتنع ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ تنزیہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے کہ وہ رات کے ایک لمحے میں اتنی عظیم سیر نہ کرا سکے، وہ اس سے پاک ہے، وہ کرا سکتا ہے۔ تسبیح کا لفظ قرآن مجید میں تسبیح پڑھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کرنے اور نماز پڑھنے کے معنی میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13 فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور دن کے دو کناروں میں آپ نماز پڑھیے اور تسبیح کیجیے تاکہ آپ راضی ہوں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ حدیث میں یہ لفظ نور کے معنی میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین و سامعین، جیسے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس میں سبحات کا لفظ موجود ہے، تو وہاں سبحات کا جو لفظ ہے وہ ناظرین نور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں سبحان کا معنی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کیا گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا۔ اب سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو یا اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو کبھی کر کے دیکھیے گا سبحان اللہ بحمدہ، ٹائم کتنا لگتا ہے، 100 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اتنے زیادہ گناہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہو تو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جس کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، سبحان ربی و بحمدی، سبحان ربی و بحمدی، تو فرمایا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، سنن ترمذی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی علی المیزان، دو کلمات جو زبان پر کہنے میں بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تم ان میں سے جس کلام سے ابتدا کرو تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس پر ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے؟ کراچی سے محمد ذیشان۔ جی ذیشان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ سنائیے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. ذریت ذرية من حملنا من حملنا مع نوح معه نہیں مع مع نوح. نوح ان مع نوح. آپ آگے بڑھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ جتنا میں پڑھوں اتنا پڑھے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا. مع مع نوح نوح انه إنه كان كان عبدا شکورا. عبدا شكورا. اب اس کی پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب پاک پتن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے حسن. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ من حملنا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ماشاءاللہ آپ نے آج بہت اچھا پڑھا اور کافی یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بہت امپروو کیا آپ نے. اور تھوڑا سا یہ کہ اب ایک لہ میں پڑھیں، رک رک کرنا پڑے، ایک لہ میں پڑھیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے. جزاک اللہ بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ یہ کاندلے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالش تاندلے والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ترجمہ: اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک پیج ہے. خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کہ کسی بھی ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہیں تو ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے تو انشاءاللہ ناظرین آپ اس پروگرام سے مستفیض ہوں گے. صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاصل ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ: اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.